یشفین، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیت یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا مَرَضْتُ، جب میں بیمار پڑتا ہوں، یعنی جب میں اپنی کسی غلطی سے، کسی کوتاہی سے، حفظان صحت کا خیال نہ رکھنے سے، کوئی ناقص غذا کھانے سے، کوئی اور بے اعتدالی کرنے سے بیمار میں پڑتا ہوں، بیمار پڑنے میں میری غلطی ہوتی ہے، اب وہ چاہے غلطی میری ڈائریکٹ ہو یا کسی اور کی غلطی۔ قدرت انسان کو اور اپنی ہر مخلوق کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں سے بیمار پڑتے ہیں۔ اب وہ غلطی چاہے میری اپنی انفرادی غلطی ہو، چاہے وہ غلطی کلیکٹیو غلطی ہو، ہوتی انسانی غلطی ہے، اس غلطی کے باوجود میرے اندر جو امیونٹی سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے اور میری صحت بحال ہو جائے۔ پہلے تو میری صحت کو بحال رکھنے میں میرا اندرونی سارا نظام متحرک رہتا ہے اور میرا امیونٹی سسٹم مجھے کئی مرتبہ بیمار پڑنے سے روک دیتا ہے، لیکن اگر میں بیمار پڑ بھی جاؤں تب بھی میرے اندر ایک مدافعتی نظام جو قدرت کا بنایا ہوا ہے وہ مجھے ٹھیک کرنے پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ علاج کیا کرتا ہے؟ دوا کیا کرتی ہے؟ دوا یہی کرتی ہے کہ میری اپنی جو قوت مدافعت ہے اس کو اسٹرانگ کر دیتی ہے۔ ٹھیک تو میں اپنی قوت مدافعت سے ہی ہوتا ہوں، اور وہ قوت مدافعت مجھے قدرت نے عطا کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے بیماری سے شفا دینے میں اللہ کا نظام ہر طرح میری مدد کرتا ہے۔ میں خود بیمار ہو جاؤں یا میرے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کے مناسب علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹری علاج ہو، چاہے وہ حکیمی علاج ہو، چاہے ہومیوپیتھک علاج ہو، چاہے وہ کوئی اور علاج ہو، علاج سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا نہیں جی ہم نے علاج نہیں کرانا، تو یہ بھی ایک غلط ہے۔ آپ کو جو یہ جسم دیا گیا ہے یہ بھی امانت ہے، اسے بلا وجہ تکلیفیں نہیں دینی۔ اگر بیماری کی صورت میں کوئی تکلیف آپ کے اوپر آ رہی ہے تو اس کا علاج ضروری ہے، علاج سے ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، علاج سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے شفا کے لیے۔ کوئی زیادہ مریض ہو اور ان کو شفا میں دیر ہو رہی ہو تو اپنی قوت مدافعت پہ اضافے کے لیے، شفا یابی کے پروسیس کو تیز کرنے کے لیے مراقبے سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ ہمارے والد صاحب نے کئی مریضوں کو مختلف مراقبے تجویز کیے، کئی امراض میں ابا جی نے بتایا کہ تم یہ مراقبہ کر لو، یہ تصور کر لو، یہ اللہ کا کلام پڑھ لو۔ الحمدللہ بہت سارے بڑے پرانے پیچیدہ امراض میں مبتلا لوگوں کو فائدہ ہوا اور ان کی شفا یابی کا پروسیس تیز ہو گیا۔ دوا نہیں لگ رہی تھی، دوا لگنی شروع ہو گئی، شفا جلدی ہو گئی، بیماری سے نجات ملی۔ بیماری میں، تکلیف میں ہمیں ہمیشہ دعا کا دامن زیادہ مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کی جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا واسطہ لایا جائے، قرآنی آیات سے نور اور فیض حاصل کیا جائے، اس سے ہمارا شفا یابی کا پروسیس تیز ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ مومن کو، ہر بندہ مسلم کو، ہر انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور بیمار پڑ جائیں تو صحت یابی کی طرف جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کو یہ جو امانت دی گئی ہے اس کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔